वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है बैकग्राउंड कैजुअली बाय निसिम एजेकल। निसिम एजेकल की ये पोएम है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इस पोएम में निसिम ने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है, उनकी जो चाइल्डहुड की मेमोरी है, फिर उनकी यंग एज की एंड देन उनकी जो है वो ओल्ड एज की। ये तीनों जो फेजेस हैं वो इस पोएम में शेयर किए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम इस पोएम के टाइटल की बात करें, टाइटल दिया गया है बैकग्राउंड कैजुअली। बैकग्राउंड किसको कहते हैं? किसी हम पास्ट को कह देते हैं, हिस्ट्री को कह देते हैं, या फिर कोई पास्ट का इवेंट होता है, या फिर किसी ह्यूमन बीइंग की पास्ट की हिस्ट्री होती है, उसका कोई पास्ट होता है, तो उसका हम यहाँ पे बैकग्राउंड कह देते हैं। एंड कैजुअली हम क्या कहेंगे? कैजुअली केयर फ्री। मीन्स के यहाँ पे जो राइटर हैं, जो पोइट हैं हमारे, वो हमें केयर फ्री होकर अपना पास्ट डिस्क्राइब करते हैं, अपनी जो उनके पास्ट की मेमोरीज हैं वो शेयर करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने राइटर को डिस्कस करते हैं, देन पोइम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जो है वो हम देखेंगे। निसिम इज़ेकल की बर्थ हुई थी 16 दिसंबर 1924 में एंड इनकी डेथ हुई थी 9 जनवरी 2004 में। इंडियन पोइट थे, एक्टर, प्ले राइट, एडिटर एंड आर्ट क्रिटिक भी ये थे। फर्दर जो है वो हम पोएम का इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं। ये जो पोएम है बैकग्राउंड कैजुअली, इसको निसिम इज़ेकल ने लिखा है एंड इसमें जो है वो अपनी स्ट्रगल को शेयर करते हैं कि एक पोइट को जो है वो कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है अपनी आइडेंटिटी को फाइंड करने के लिए। या फिर अगर कोई ज्यूस कम्युनिटी से बिलोंग करता है और वो इंडिया में रहता है तो उसको जो है ना वो किस नज़र से देखा जाता है, उसे जो है वो आउटसाइडर माना जाता है या फिर उसको एलियन कहा जाता है। तो उसको जो है वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो है वो नहीं माना जाता है। तो नसीम ने इसी स्ट्रगल को शेयर किया है कि जब आप किसी और रिलीजन से बिलोंग करते हो या फिर आप जिस कंट्री में आप रहते हो उस कंट्री का रिलीजन फॉलो ना करते हो तो आपको जो है एक आउटसाइडर कहा जाता है। आपकी कोई आइडेंटिटी जो है वो नहीं होती है, आपको आउट ऑफ प्लेस पर्सन जो है वो कहा जाता है। तो इस स्ट्रगल को जो है वो नसीम ने इस पोएम में शेयर किया है। फर्दर अगर हम इस पोएम के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी 3 सेक्शंस हैं। इसको 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट सेक्शन जो है वो पोइट का चाइल्डहुड डिस्क्राइब करता है। सेकंड सेक्शन जो है वो अडल्ट एज डिस्क्राइब करता है एंड जो थर्ड सेक्शन है पोएम का वो पोइट की ओल्ड एज को डिस्क्राइब करता है। पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। पोएम का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें पोइट का चाइल्डहुड जो है वो डिस्क्राइब किया गया है। फर्स्ट लाइन है पोएम की, अ पोइट रस्कल क्लाउन वाज बोर्न, द फ्राइटेंड चाइल्ड हु वुड नॉट ईट और स्लीप, अ बॉय ऑफ मीगर बॉर्न। तो सबसे पहले जो है वो पोइट की आइडेंटिटी के बारे में बताया जाता है कि उसको जो है ना वो रास्कल क्लाउन कहा जाता है, एक ऐसा पर्सन जिसकी कोई जो है वो आइडेंटिटी नहीं है, जिसकी कोई जो है वो प्लेस नहीं है। तो उसकी जो है वो बर्थ हुई थी एंड वो जो चाइल्ड है जिसकी बर्थ हुई है वो डरा डरा से रहता है, ना वो खाता है, ना वो सोता है, ना वो बॉयज़ की तरह जो है ना वो खेलता है, वो कुछ भी नहीं करता है। और वो क्यों नहीं करता है वो आगे चलकर जो है ना वो पोइट बताते हैं। देन नेक्स्ट लाइन में स्पीकर कहते हैं, ही नेवर लर्न टू फ्लाई अ काइट, हिज बॉर्ड टॉप रिफ्यूज टू स्पिन। वो जो चाइल्ड इतना डरा हुआ रहता है कि वो अपने चाइल्डहुड में जो बच्चों वाली चीज़ें हैं वो भी नहीं सीख पाता है, जैसे कि काइट फ्लाई करना या फिर वो जो स्पिनर होता है उसको घुमाना। ये सब कुछ चीज़ें जो है ना वो चाइल्ड नहीं सीख पाया है। देन स्पीकर कहता है, आई वेंट टू रोमन कैथलिक स्कूल, अ मगिंग ज्यू अमंग दी वॉल्स। कि देन जो है ना वो मैं एक रोमन कैथलिक स्कूल को ज्वाइन करता हूँ और मैं जब उसको ज्वाइन करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक ज्यू हूँ और मेरे आसपास सभी जो है ना वो एनिमल्स हैं और वो मुझे खा जाएंगे और मुझे जो है ना वो उन सब से जो है वो डर लगता था। नेक्स्ट लाइन्स हैं, दे टोल्ड मी आई हैड किल्ड द क्रिस्ट। और जब मैं उस कैथलिक स्कूल में जाता हूँ तो वो सब लोग मुझे क्या कहते हैं, बाकी जो वहाँ पे पढ़ने वाले थे, रीडिंग करने वाले थे, वो कहते थे कि मैंने जो है ना वो क्रिस्ट को मारा है। दैट ईयर आई वॉन द स्क्रिप्चर प्राइज़। और देन स्पीकर कहता है, उसी साल जो है ना मुझे स्क्रिप्चर प्राइज़ भी मिला था। इससे पता चलता है कि मैं एक टैलेंटेड बॉय था, मेरे अंदर स्किल्स थी, टैलेंट था। अ मुस्लिम स्पोर्ट्समैन बॉक्स्ड माई ईयर्स। अब पहले जो है ना वो पोइट अपनी आइडेंटिटी के बारे में बताता है कि मैं एक ज्यू था और मैं जो है ना वो एक ऐसी कम्युनिटी में रह रहा था जहाँ पे ज्यूज़ की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, इवन कि उन्हें जो है वो ह्यूमन बीइंग भी जो है वो नहीं माना जाता था। तो अब क्या होता है कि जब मैं जो है कैथलिक स्कूल को ज्वाइन कर लेता हूँ और वहाँ पे जो है ना वो मैं नए नए सवालों को सुनता हूँ और अपने अगेंस्ट मैं लोगों के रिमार्क्स को सुनता हूँ, तो उसके बाद जो है ना वो मैं स्कूल में एक्सीलेंस को शो करवाता हूँ। और देन क्या होता है कि एक मुस्लिम स्पोर्ट्समैन होता है, वो जो है ना वो मुझे मारता है
اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمس میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں. آئی گریو ان ٹیرر آف دی اسٹرانگ بٹ اننرشڈ ہندو لارڈس. کہ یہ مسلمز ہی نہیں تھے جو کہ مجھے مار رہے تھے یا پھر مجھے جو ہے نا وہ میری آئیڈینٹی نہیں دے رہے تھے یا پھر مجھے ایز اے جیو جو ہے وہ بہت برا کہتے تھے. یہ ہندو بھی تھے، اس میں مسلمز اینڈ ہندو دونوں ہی تھے جو مجھے جو ہے وہ برا کہتے تھے، مجھے جو ہے وہ کچھ نہیں سمجھتے تھے. نیکسٹ لائن ہے their propositions always wrong repelled me by passivity one noisy used a knife. ان سبھی لوگوں کے جو پرسپیکٹیوز تھے، ان کی سبھی جو تھاٹس تھیں ہندوز کی مسلمس کی، وہ سبھی رانگ ہوا کرتی تھی اور مجھے نا وہ کم سمجھا کرتے تھے اور مجھے پیسو ہونے کی وجہ سے ریپیل کرتے تھے، مجھے مارتے تھے. اور ایزی ڈے آئی یوزڈ اے نائف. کہ ایک دن میں جو ہے ان سب سے تنگ آ چکا تھا، ان سب لوگوں کی باتوں سے جو ہے میں تنگ آ چکا تھا، ان ہندوز کی مسلمس کی، اور ایز اے جیو جو ہے جیسے مجھے یہ ٹریٹ کر رہے تھے، میں ان سب سے تنگ آ گیا تو میں نے نائف کو یوز کیا. بٹ اسپیکر یہاں پہ یہ مینشن نہیں کرتا ہے کہ اس نے جو ہے وہ نائف کو کہاں پہ یوز کیا تھا. دین نیکسٹ لائن میں اسپیکر کہتا ہے ایٹ ہوم آن فرائیڈے نائٹس دی پریئرز ور سیڈ مائی مورلز ہیڈ ڈکلائنڈ. کہ فرائیڈے کی نائٹس کو جب پریئرز جو ہے نا وہ ہوتی ہیں تو اس دن مجھے لگا کہ شاید میں مورلی بہت کرپٹیڈ ہوں یا پھر مورلی میں بہت ڈکلائنڈ ہوں. آئی ہیئرڈ آف یوگا اینڈ زین. میں جو ہے نا وہ کچھ اسپریچول ٹریڈیشنس کو سنتا ہوں. کوڈ آئی پرہیپس بی رابی سینٹ. کیا میں بھی سینٹ بن سکتا ہوں؟ کیا ایز اے جیو میری بھی کوئی آئیڈینٹی بن سکتی ہے؟ کیا مجھ میں بھی جو ہے وہ سینٹی ہو سکتی ہے؟ میں جو ہے نا وہ خود سے سوال کرتا ہوں. دی مور آئی سرچ دی لیس آئی فاؤنڈ. میں جتنے سوال خود سے کرتا گیا، جتنی میں کوششیں کرتا گیا خود کو تلاش کرنے کی، خود کی آئیڈینٹی کو فائنڈ کرنے کی، اتنا ہی جو ہے نا مجھے کم پتہ چلتا گیا، اتنا ہی جو ہے نا وہ میں اور کوسچنز میں چاہتا گیا. نیکسٹ لائنز میں اسپیکر جو ہے نا وہ اپنی اڈلٹ ایج کو ڈسکرائب کرتا ہے. کیا کہتا ہے 22 ٹائم ٹو گو ابروڈ. کہ میری ایج جو ہے وہ 22 ہو چکی تھی اور ابروڈ جانے کا ٹائم تھا، مجھے اپنی ہائر ایجوکیشن کے لیے جو ہے نا وہ ابروڈ جانا تھا. فرسٹ دی ڈیسیژن دین اے فرینڈ ٹو پے دی فیئر. لیکن میری جو فیملی ہے وہ مجھے سپورٹ نہیں کر پا رہی تھی، ان کے پاس اتنے فائنینشیل ریسورسز نہیں تھے کہ مجھے سپورٹ کر پاتے اور میں ابروڈ جا کر اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر پاتا. دین ایک فرینڈ نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ ہمارا جو فیئر ہے اس کو وہ پے کرے گا. فلاسفی پاورٹی اینڈ پوئٹری 3 companions shared my basement room. دی لنڈن سیزنس پاسڈ می بائی. اب جب میں لنڈن پہنچ جاتا ہوں تو وہاں پہ جو ہے وہ فلاسفی پاورٹی اینڈ پوئٹری یہ تینوں میرے جو ہے نا وہ گڈ فرینڈس ہوتے ہیں اور میں بیسمنٹ روم میں جو ہے نا وہ ہفتوں مہینوں گزار دیتا ہوں اور سیزنز ایسے ہی گزر جاتے ہیں. میں بالکل لونلینس میں چلا جاتا ہوں، میں الون ہوتا ہوں لنڈن جا کر. لے ان بیڈ 2 years alone. اسپیکر کہتا ہے کہ میں جو ہے نا وہ 2 سال وہاں پہ بالکل پڑا رہا، مجھے کوئی کام جو ہے وہ نہیں مل رہا تھا. اینڈ دین اے وومن کیم ٹو ٹیل مائی ولنگ ایئرز آئی واز دی سن آف مین. دین ایک وومن آتی ہے اور مجھے موٹیویشن دیتی ہے اور اس موٹیویشن کے بعد جو ہے نا وہ باہر نکلتا ہوں، کوئی کام جو ہے وہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں، اپنی لائف میں جو ہے وہ کریٹیوٹی کو دوبارہ واپس لانے کی جو ہے وہ کوشش کرتا ہوں. آئی نیو دیٹ آئی ہیڈ فیلڈ ان ایوری تھنگ اے بیٹر تھاٹ. لیکن کیونکہ میں جانتا تھا، اسپیکر کہتا ہے کہ میں فیل ہو چکا تھا. میں انڈیا میں تھا، وہاں پہ جو ہے وہ میری کوئی رسپیکٹ نہیں تھی، میری کوئی آئیڈینٹی نہیں تھی. جب میں لنڈن آ گیا، لنڈن میں آ کر بھی جو ہے نا وہ میں اپنی آئیڈینٹی کو ابھی تک فائنڈ آؤٹ نہیں کر پایا تھا. میں اپنے لیے کوئی اسٹیبل فائنینشیل جو ریسورس تھا وہ اس کو ارینج نہیں کر پایا تھا. سو ان این انگلش کارگو شپ ٹیکنگ فرینچ گنز اینڈ واٹر شیلز ٹو انڈیا چائنا اسکرب دی ڈیکس اینڈ لرن ٹو لاف اگین ایٹ ہوم. دین میں کیا کرتا ہوں کہ میں جو ہے نا وہ انگلش کارگو شپ کو جوائن کر لیتا ہوں. اب اس کارگو شپ سے جو گنز ہیں اور جو موٹر شیلز ہیں وہ انڈیا اور چائنا جو ہے نا وہ ایکسپورٹ کیے جاتے تھے. اب اسی طرح سے جو ہے نا میں دوبارہ سے گھر واپس پہنچ جاتا ہوں اسی کارگو کے تھرو. یہ جو کارگو ہے وہ انڈیا جا رہا تھا اور میں بھی انڈیا آ جاتا ہوں. دین اسپیکر شیئر کرتا ہے کہ انڈیا واپس آنے کے بعد وہ اب کیا فیل کر رہا تھا. ہاؤ ٹو فیل اٹ ہوم واز دی پوائنٹ. کہ جب آپ اپنے گھر دوبارہ واپس آتے ہو تو کیسے فیل کیا جاتا ہے، کیا آپ کی فیلنگز ہوتی ہیں. اب یہ میرا پوائنٹ تھا. سم ریڈنگ ہیڈ بین ڈن. میں نے جو ہے نا وہ کچھ اسٹڈیز کی، کچھ ریڈنگز بھی کی. بٹ واٹ ہیڈ آئی آبزروڈ ایکسیپٹ مائی اون ایگزیپریشن. کہ میں نے جو ہے نا وہ بہت ساری آبزرویشن کی، ایکسپیریمنٹس کیے، ایکسپیرینسز کیے، لیکن ایٹ دی اینڈ جو میں نے چیز لرن کی وہ میری خود کی پرابلمس تھی، میری فرسٹریشن تھی. میری فرسٹریشن کیا تھی؟ میری آئیڈینٹی تھی کہ میرا ایکچولی میں ہوم لینڈ ہے کیا، میرا ہوم کیا ہے، میں کہاں ہوں، میرا ایکچوئل ہوم کیا ہے. یہ میرے کچھ کویسچنس تھی اور یہ میری فرسٹریشن تھی جو کہ انسالو رہی. آل ہندوز آر لائک دیٹ مائی فادر یوز ٹو سے. میرے فادر کہا کرتے کہ سارے ہندوز جو ہے نا وہ ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ ایسے ہی جیوز کو جو ہے وہ ٹریٹ کرتے ہیں
ان کے نزدیک جو ہے نا وہ جیوز کی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہوتی ہے، جیو کا کوئی ریلیجن جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے. when someone talk too loudly or knocked at the door like the devil. کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی ڈور پہ آ کے بہت لاؤڈلی بولتا یا پھر بہت زور سے نوک کرتا ایک ڈیول کی طرح، تو میرے فادر مجھ سے کہا کرتے تھے کہ یہ ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کی نیچر ایسی ہے، ان کا کلچر ہی شاید جو ہے نا وہ ایسا ہے. دے ہاک اینڈ اسپیٹ دے اسپرالڈ اراؤنڈ، کہ ان کی جو نیچر میں وہ جو چیزیں تھیں نا وہ شو کروایا کرتے تھے، اور ہمیں لگتا تھا کہ شاید یہ جو ہندوز ہیں ان کی نیچر ہی ایسی ہے، ان کی اپ برنگنگ ہی ایسی ہوئی ہے. اسپیکر جو ہے وہ اپنی کچھ پرسنل اسٹرگل جو ہے نا وہ شیئر کرتا ہے. آئی پریپیئرڈ فار دی ورسٹ، میرڈ، چینج جاب اینڈ سا مائی سیلف اے فول. کہ میں جو ہے نا وہ ورسٹ کے لیے ریڈی ہو چکا تھا، کیونکہ میں لندن گیا، میں نے وہاں پہ جو ہے نا کچھ نہیں کر پایا، کچھ اچیو نہیں کر پایا. انڈیا آیا، یہاں پہ بھی جو ہے وہ میں کچھ اچیو نہیں کر پا رہا تھا. میں نے جو ہے وہ شادی کر لی، میں نے جابس کو چینج کیا، لیکن میں ایک فول کی طرح جو ہے نا وہ صرف کام کرتا رہا. میں نے جو ہے نا وہ خود کو بہت ٹائم سے جو ہے نا وہ فول بنائے ہوا تھا. دی سانگ آف مائی ایکسپیرینس سنگ. اس کے بعد وہ جو میرے ایکسپیرینسز سے وہ اب جو ہے نا وہ میرے سامنے آنا اسٹارٹ ہو گئے تھے. وہ جو میں نے لیسنز لرن کیے ہیں ایک سرٹن ایج سے، اب وہ میرے سامنے آنا شروع ہو گئے تھے. I knew that all was yet to sing. My ancestors among the caste were aliens crushing seed for bread. دین اسپیکر کہتے ہیں کہ میرے جو انسیسٹرز تھے وہ برڈ کو کرش کیا کرتے تھے، ایون کہ یہ گڈ جاب نہیں تھی، اس کو جو ہے وہ بہت بیڈ جاب مانا جاتا تھا. لیکن یہ سب کچھ میرے انسیسٹرز بھی کرتے رہے ہیں، انہوں نے بھی جو ہے نا یہ سب کچھ فیس کیا ہے. انہیں بھی آئیڈینٹی کرائسس ہوتے تھے، ان سے بھی جو ہے وہ لیبر ورک لیا جاتا تھا، جیسے کہ مجھ سے جو ہے وہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے. One among them fought and taught, a major being British arms. He told my father sad stories of the Boer War. I dreamed that fierce man had bound my feet and hands. The later dreams were all of words. دین اسپیکر اپنے فرینڈ کے بارے میں بتاتا ہے جو کہ برٹش آرمس کے بارے میں بتاتا ہے، یا پھر جو بیئر وار کو کیسے اس نے فائٹ کیا اس کے بارے میں بتاتا ہے. تو اسپیکر کہتا ہے کہ جب میں ان وارز کے بارے میں سوچتا ہوں یا پھر سنتا ہوں ان سٹوریز کو، تو دین جو ہے نا مجھے ریئلائز ہوتا ہے کہ میں نے بھی جو ہے نا کچھ ایسا ہی انوائرمنٹ فیس کیا ہے. ہندوز اور مسلمس کی جو ہیٹرڈ ہے میں نے اس کو فیس کیا ہے. وہ جو جیسے مجھے دیکھتے ہیں کہ میں جو ہے ایک آؤٹ سائڈر ہوں انڈیا میں، اور میری کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے، میرا کوئی ہوم نہیں ہے، اور میں ایک ڈسپلیسڈ مین ہوں. وہ جو ساری فیلنگز ہیں وہ مجھے ایک وار کی طرح لگتی ہیں، اور مجھے جو ہے نا وہ ان سے ابھی بھی ڈر لگتا ہے. I did not know that words betray, but let the poems come and lost that grip on things the world reprise. I would not suffer that again. I look about me now and try to formulate a plainer view. دین اسپیکر کہتا ہے کہ آپ نے کبھی سنا ہے کہ ورڈ سے بھی کوئی ہرٹ ہو سکتا ہے، پوئٹری سے بھی کوئی ہرٹ ہو سکتا ہے. تو اس لیے جب آپ پوئٹری لکھیں تو بہت جو ہے نا وہ کیئرفلی لکھا کریں، کہ اگلا ریڈر جو پڑھنے والا ہے وہ ہرٹ نہ ہو جائے یا پھر وہ کوئی اور میننگ نہ لے لے. اسی لیے جو ہے نا میں اب کوشش کرتا ہوں کہ پلینر ویو کو چوز کروں، اور میں یہ بھی کوشش کرتا ہوں کہ میں نے جو پہلے لکھ لیا ہے اب میں دوبارہ سے وہ مسٹیکس نہ کروں، اور میں اچھی لائن لکھوں، اچھی پوئٹری جو ہے نا وہ لکھوں، تاکہ جو ہے نا میں کوئی ڈرامہ کریٹ نہ کر سکوں. میں سچ بتاؤں اور اس کو ایک اچھے وے میں بتاؤں تاکہ کسی کو جو ہے نا اس سے ہرٹ نہ ہو. نیکسٹ لائن میں اسپیکر کہتا ہے دی انڈین لینڈسکیپ سیئرز مائی آئیز. آئی ہیو بیکم اے پارٹ آف اٹ ٹو بی آبزروڈ بائی فارینرز. دے سے دیٹ I am singular, their letters overstate the case. I have made my commitments now. اسپیکر کہتا ہے کہ انڈینز نے جو ہے نا وہ مجھے کبھی ایکسیپٹ نہیں کیا ہے، وہ مجھے سنگولر مانتے ہیں، اور جیوز کی کمیونٹی کو بھی جو ہے نا انہوں نے کبھی ایکسیپٹ نہیں کیا ہے. ہمیں ہمیشہ ایک فارینر کی طرح جو ہے نا وہ انڈیا میں دیکھا جاتا ہے. ہمیں جو ہے وہ کوئی پراپر پلیس اس کنٹری میں جو ہے وہ نہیں دی جاتی ہے. بٹ انہوں نے جو ہمارے کیس کو اوور اسٹیٹ کر دیا ہے، یا پھر یہ چیزیں جو بہت ایگزیجریٹ کر دی ہیں بہت زیادہ، اب جو ہے نا میں ان سب سے خود ہی فائٹ کروں گا. اور میں نے جو ہے نا خود سے کچھ کمٹمنٹس کر لی ہیں. اور کمٹمنٹس کیا کی ہیں اسپیکر نے؟ دس از وان ٹو اسٹے ویئر آئی ایم، کہ یہی پلیس ہے جہاں پہ مجھے جو ہے وہ رہنا ہے، ایز ادر چوز ٹو گیو دیم سیلوز. کہ جیسے کہ دوسرے سبھی رہتے ہیں، سبھی ریلیجن جو ہے نا وہ یہاں پہ رہتے ہیں انڈیا میں. ان سم ریموٹ اینڈ بیکورڈ پلیس، مائی بیکورڈ پلیس از ویئر آئی ایم. کہ یہ شاید وہی جگہ ہے جہاں پہ مجھے رہنا ہے، مجھے اپنی آئیڈینٹی کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. شاید کہ اس کنٹری سے جو باہر جیوز رہتے ہیں وہ اس لینڈ کو اچھا نہ مانتے ہوں، یا پھر اس کو جو ہے وہ بیکورڈ مانتے ہوں، بٹ مجھے جو ہے وہ اسی کنٹری میں اپنی پلیس بنانی ہے، اپنی آئیڈینٹی کو جو ہے وہ کریٹ
एंड यहाँ पे ये जो पोएम है वो एंड हो जाती है। इस पोएम में स्पीकर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि वो जब अपनी अर्ली एज में थे तो उस टाइम पे जो है वो क्या फ़ील किया करते थे, उनके क्या एक्सपीरियंसेस थे। देन वो अपनी अडल्ट एज में जाते हैं। तो जब वो अपनी अडल्ट एज में जाते हैं तो वो लंदन जाते हैं और लंदन से जब दोबारा इंडिया वापस आते हैं तो तब जो है वो उनकी क्या फीलिंग्स होती हैं। तब भी जो है वो सीन चेंज नहीं होता है, तब भी जो है वो इन्वायरमेंट में कोई चेंज नहीं आता है। तब भी हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स के जो व्यूज़ थे ज्यूज़ को लेकर वो वही के वही थे। एंड देन जो है वो स्पीकर अपनी ओल्ड एज में पहुंच जाते हैं। एंड ओल्ड एज में जाकर वो डिसाइड करते हैं कि मैं एक सर्टन एज से फ़ाइट करता आ रहा हूँ, मैं एक सर्टन एज से डिस्प्लेसमेंट की लाइफ को गुजारता हुआ आ रहा हूँ। मैंने आज आज तक जो है वो अपना होम नहीं ढूंढा है, तो अब इंडिया ही मेरा होम है, मुझे यहीं रहना है, मुझे यहीं जो है वो अपना होम बनाना है और यहीं पे अपनी आइडेंटिटी को जो है ना वो फाइंड करना है और लोगों को बताना है कि मैं एक ज्यू हूँ, लेकिन ये कोई सिन नहीं है। जैसे हर रिलीजन है वैसे ही ये भी एक रिलीजन है। पोएम को समहाउ ऑटोबायोग्राफिकल पोएम भी कहा जाता है, जिसमें राइटर ने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी जो है वो शेयर किया है। ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि यहाँ तक ये जो पोएम है वो आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।